شیخ، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، کیا ہم ان کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا، اور وہ کسی بھی طرح ان کا حصہ ہماری تربیت میں ہے، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، ٹھیک، تو ان کی طرف سے علیحدہ سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم منع نہیں کر رہے کہ یہ آپ نہ کریں، دلیل کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی عورتوں میں؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی میں چلی گئی۔ قربانی کا ذکر ہے، قربانی کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا تھا۔ ایک حدیث نہیں ہے، چاہے ضعیف ہی ہو، کہ خدیجہ کی طرف سے قربانی کی ہو، بیٹے ابراہیم کی طرف سے کی ہو، چاچا حمزہ کی طرف سے کی ہو، ایک بھی نہیں۔ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، صحابہ نے کبھی قربانی نہیں کی۔ اب تو ایک بزنس ہو گیا، شہداء کی قربانی، ورثاء کی قربانی، حضور کی قربانی، ہاں جی، عشرہ مبشرہ کی قربانی۔ فتویٰ کوئی نہیں ہے، نام اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ثواب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ آپ کے والدین کو تو اجر جا رہا ہے نا، تو آپ کو ضرورت ہے ثواب کی، آپ کا، میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے انی واہل بیتی، میری طرف سے میرے اہل بیت کی طرف سے جو موجود ہے وہ بھی آ گئے، جو نہیں ہے وہ بھی آ گئے، ثواب تو پہنچ گیا، ایصال ثواب تو ہو گیا۔ اب آپ اسپیشلی کرتے ہیں کہ یہ ابو جی کی ہے جو چلے گئے تھے 10 سال پہلے، دادا کی جو 50 سال پہلے گئے تھے، یہ حضور کی ہے کیونکہ ہم آپ کی امت ہیں۔ کس نے کی ہے قربانی ایسے؟ کسی نے بھی نہیں کی، دلیل ہی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر نا، اس کے اوپر دلیل ہی کوئی نہیں۔ آپ کوئی کہے کہ نہیں نبی علیہ السلام نے تو کی اپنی امت کی طرف سے، یہ ایک دلیل ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے، شیخ البانی نے، ابن عثیمین نے، ابن باز نے، تمام علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ نے کی، صحابہ نے اس کو اس طرح نہیں لیا، صحابہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کر لیتا ہے، کیونکہ ہمارے فتوے مل جاتے ہیں اور ہو بھی رہی، ہم سختی نہیں کرتے، بات سمجھ لیں اچھی طرح، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، فتویٰ کوئی نہیں ہے، صرف اتنی بحث ہے کہ دلیل براہ راست کوئی نہیں، بس دلیل براہ راست کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے ساتھ شامل کریں انی واہل بیتی، یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی آپ کا خاصہ تھا، اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اب اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جامع ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، پوری بات لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے، اگر کوئی قربانی کر لیتا ہے اپنے مرحوم کی طرف سے، وفات شدہ لوگوں کی طرف سے، تو وہ قربانی کا پورا گوشت صدقہ کرے گا، خود نہیں کھائے گا۔ اب یہاں جو کرتا بھی بیٹا اور کھاتا بھی خود ہی ہے، فتویٰ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا بھی منع نہیں ہے، لیکن فتویٰ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو، کیونکہ جو جائز کہتے ہیں وہ صدقے کی وجہ سے جائز کہتے ہیں، جس سے چاہے جا کر پوچھ لیں۔ حافظ زبل زیر رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے کہ یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے۔ تو صدقے کے بارے میں امام عبداللہ مبارک نے کیا فرمایا؟ بانٹو پھر لوگوں کو، کھاتے کیوں؟ ٹھیک ہے، تو سختی نہیں ہے اس مسئلے میں، بس اتنی بحث ہے کہ براہ راست دلیل کوئی نہیں، اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کی وہ آپ کا خاصہ تھا، بعد میں لوگوں نے نہیں کی۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، گوشت کو تقسیم کرتے، ٹھیک ہے، کھا لیتا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔